آپ جانتے ہیں کہ 18 ذی الحج کو حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین نبی کریم علیہ السلام کے دوہرے داماد حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت ابو العاص کے ہم زلف دو نوروں والے حضرت عثمان غنی آپ کا یوم شہادت ہے رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحج کو۔ ارادہ تھا کہ آپ کا ذکر خیر کروں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے، تو اس لیے ہم حضرت عثمان غنی سرکار کی شان اور عظمت کو سلام کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے اور محبوب خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی جامع القرآن صاحب شرم و حیا، ان کے صدقے اللہ کریم ہماری دل، زبان، نگاہ کو حیا کے زیور سے معمور فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن حکیم میں جگہ جگہ تذکرہ موجود ہے۔ یہ میرے سامنے 17واں پارہ ہے، سورہ انبیاء ہے۔ یہاں رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی۔ کب سے؟ پہلے ہی سے۔ ایسا نہیں کہ بعد میں چوٹ لگی دل پر یا کسی نے سمجھایا تو راہ راست پر آ گئے، نہ، اللہ کا نبی ہوتا ہی وہی ہے جو پیدائشی طور پر ہی حق پر ہو، ہدایت پر ہو، ٹھیک ہے۔ قوم والے کو گمراہ تھے، آپ کے چچا بتوں کے پجاری، بتوں کے سوداگر، بتوں کو بنانے کے کاریگر تھے۔ آس پاس سارا معاشرہ، ماحول بتوں کی پلیتی کے اندر مبتلا تھا، لیکن اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا شان ہے؟ فرمایا رشدہ من قبل، وہ پہلے ہی سے ہدایت پر تھے۔ اللہ اکبر۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کو خبر نہیں تھی، اللہ ان کے حالات، ان کے معاملات سب سے واقف ہے۔ تو جو سب کے حالات اور واقعات اور چھپی چیزوں کو جاننے والا رب ہے، وہ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی سے ہدایت پر تھے۔ آگے نہ سمجھ، آگے فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ، محبوب پیارے یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرمایا لأبیہ وقومہ، اپنے اب سے اور اپنی قوم سے۔ لفظ اب مشترک ہے کئی معنی میں۔ لفظ اب کا معنی باپ، والد، چچا، تایا، دادا، نانا، پردادا، پڑنانا، ان سارے رشتوں پر لفظ اب بولا جاتا ہے۔ تو یہاں اب سے مراد ہے چچا، والد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا چچا وہ تھا، بتوں کا پجاری تھا اور بتوں کو بنانے والا کاریگر بھی تھا۔ تو آپ نے اپنے چچا سے اور اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیں ہیں، یہ کیا تمثیلیں ہیں، یہ کیا شکلیں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جن کے سامنے تم
قائم رہتے ہو, جھکے رہتے ہو. یہ کون ہے, کیا ان کی کیا حیثیت ہے, کیا اوقات ہے؟ آپ نے قوم سے پوچھا, اپنے چچا سے بھی اپنی قوم سے بھی, یہ کیا ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ تو قوم والوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین. وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا. بس ہمارے باپ دادا جو تھے نا وہ بھی ان بتوں کے پجاری تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے سمجھ ان کو بھی نہیں تھی کہ کس وجہ سے ان کی پوجا ہو رہی ہے. بس پچھلے ان کو مانتے آ رہے تھے تو ہم بھی ان کی تقلید میں مانتے آ رہے ہیں. اچھا, یہاں سے ایک بات سمجھ لیں, اگر پچھلے گمراہی پر ہوں, ٹھیک ہے, تب ان کی تقلید سراسر گمراہی ہے. اگر پچھلے اہل حق ہوں, ہدایت پر ہوں, تو پھر ان کا راستہ چھوڑ کر نیا کٹا کھولنا گمراہی ہے. سمجھ آ گئی نا؟ پھر ان کا راستہ چھوڑ کر نیا راستہ بنانا کیا ہے؟ گمراہی ہے. آج کل کئی لوگ جو اپنے باپ دادا کا, اپنے بزرگوں کا طریقہ چھوڑ کر نئے طریقے والی نماز شروع کر دیتے ہیں, نئے طریقے سے کام شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارا ایک سادہ سا سوال ہے, تمہارے بابا, تمہارے دادا, تمہارے پردادا, تمہارے نانا, تمہارے پڑنانا جو میلاد مناتے تھے, 11ویں کرتے تھے, حضور کے نام پر انگوٹھے چومتے تھے, جمعہ شریف کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے تھے, یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے, وہ گمراہ تھے یا سچے مسلمان تھے؟ کیا تھے؟ آج کئی بندے ہیں, کئی, ان کو پھروڑے نا تھوڑا سا, ایک اٹ چکو گے تو تھلے یا رسول اللہ کہنے والا بیٹھا ہوئے گا. سمجھ آئے, خود بدل گئے. باپ دادا پردادا کا مذہب کیا تھا؟ جیسے آج یہاں یا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں نا, یا آس پاس کی ساری بستیوں میں یا آس پاس کے سارے علاقے میں ہر مسجد میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا تھا. کیوں جی, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یہ بزرگ بیٹھے ہیں. کئی مسجدوں میں آج یا رسول اللہ کا نعرہ بین ہے, نہیں لگ سکتا. کئی مسجدوں میں اذان سے پہلے درود شریف پر پابندی ہے, نہیں پڑھ سکتے. جمعہ کے بعد وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے. انہی سے پوچھو, قرآن سر کے اوپر رکھ کر, یہاں 30-35 سال پہلے یا 40 سال پہلے تمہارے باپ دادا کا دور تھا, تب انہی مسجدوں میں میلاد ہوتا تھا کہ نہیں؟ یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا تھا کہ نہیں لگتا تھا؟ تو جواب آئے گا ہاں لگتا تھا. اس کا مطلب ہے تم نے اپنے باپ دادا کا راہ چھوڑا. باپ دادا اگر گمراہ ہوں پھر تو ان کا راہ چھوڑ دینا چاہیے, اگر باپ دادا حق پر ہوں تو پھر ان کا راہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں بس ایک بات کا جواب دے دو, تمہارے باپ دادا جو یا رسول اللہ کہتے میلاد مناتے تھے, 11ویں والے تھے, انگوٹھے چومنے والے تھے, وہ حق پر تھے یا گمراہی پر تھے؟ اگر وہ حق پر تھے تو جناب نے نیا کٹا کیوں کھولا؟ سوال کرنا بے ادبی تو نہیں نا, گستاخی تو نہیں نا؟ سوال پوچھ رہا ہوں نا. اگر وہ یہ سب کچھ کرنے والے تھے اور آپ کے بقول وہ حق پر تھے, تو آپ نے اہل حق کا راستہ کیوں چھوڑا؟ اگر یہ راستہ حق ہے جس پر آپ چل پڑے ہو, پھر باپ دادا کے بارے میں بتاؤ وہ کیا تھے؟ یہ منڈا نہیں پانا, سچ سچ جواب دینے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا ٹھوک کے جواب دیا قوم کو. قوم والوں سے کہا یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یہ قرآن ہے. فرمایا لقال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. فرمایا بے شک تم
اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی کے اندر ہو، یا تو تم کہو کہ ہمارے باپ دادا جو یا رسول اللہ کہتے رہے، ہماری مسجدوں میں جو صلاۃ و سلام کے ساتھ اذانیں ہوتی رہی، وہ سارے قبروں کے اندر جو چلے گئے وہ سارے گمراہ تھے، بد دین تھے، گمراہ تھے، بد عقیدہ تھے، ہم ہدایت والے ہیں، تو کم از کم ہم تم اتنا تو کہہ سکے اب بد دینوں کے پترو، اب بد دینوں کے بچوں، اگر وہ بد دین تھے تو پھر یہ کیا کہلائیں گے؟ ہم کم از کم یہ تو کہہ سکے اور گمراہ اور بد دینوں کے بچوں اور گمراہوں کے بچوں اور جہنم کے اندر گرنے والوں کی اولادوں، پھر ہم یہ کہیں گے۔ اگر وہ حق پر ہیں تو پھر جناب کیا ہیں؟ دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے ایک ٹائم میں، سچا تو ایک ہی ہوتا ہے نا، یا دونوں؟ کربلا میں امام حسین حق پہ ہیں یا یزید؟ اگر کوئی کہے دونوں حق پہ ہیں تو سچی بات کر رہے ہیں، منڈا منڈا پائی کھڑا، رولا پائی کھڑا نا، اس نے پیشاب اور دودھ کو مکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ سمجھ آ گئی نا میری بات؟ اللہ کرے کہ دل میں اتریں یہ باتیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم، انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادا، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہو۔ تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، اگر باپ دادا گمراہ ہوں تو ان کو گمراہ کہنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو حق والا کہو، ان کو گمراہ کہو۔ اگر وہ حق پر ہیں تو پھر جناب بھری گمراہ ہوئے بیٹھے ہیں، جناب نے صراط مستقیم کو چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ رائے ہدایت نصیب فرمائے۔ آگے جی، قوم والوں سے جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تو کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق، کیا آپ ہمارے پاس واقعی حق لے کر آئے ہیں؟ ام انت من اللاعبین، یا پھر آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ واقعی کوئی حق لے کر آئے ہیں یا ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بت ہے نا، بت یہ جھوٹے ہیں، تو سچا کون ہے؟ فرمایا قال بر ربکم رب السماوات والارض، فرمایا تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے۔ یہ بت تمہارے رب، بت تمہارے معبود نہیں ہے۔ کون ہے رب؟ الذی فطرہن، وہ پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور آگے فرمایا، اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں جی نبی کریم علیہ السلام ایک ہیں، وہ ساری امت کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ذرا سوچنا، حضور کی شانیں تو بلے بلے، ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی ہے، یہ سنیے گا ذرا۔ فرمایا سچا رب وہ ہے جو زمینوں کا رب ہے، آسمانوں کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو پیدا فرمایا، آسمانوں کو پیدا فرمایا، میں اللہ کا نبی ابراہیم علیہ السلام ان ساری چیزوں کی تخلیق پر گواہ ہوں۔ میں ان چیزوں پر کیا ہوں؟ ان چیزوں پر کیا ہوں؟ گواہ ہوں۔ اچھا، پہلا آسمان ہے، دوسرا آسمان ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں۔ زمین کی پہلی تہہ تو ہمارے سامنے ہے، اوپر والا رخ،
نیچے والی زمین ہمارے سامنے نہیں، دوسری زمین، تیسری زمین، ساتویں زمین ہماری آنکھوں سے کیا ہے؟ غائب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں اس بات کا گواہ ہوں اور اسی کا قائل ہوں، میں گواہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے ساتوں زمینیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، ساتوں آسمان ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، اور ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے اندر رہنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی سب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہیں۔ یہ شانیں ہیں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی، تو اللہ کے حبیب کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا نبی، سب سے بالا والا۔ کیسے نبی کریم علیہ السلام سے کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے جب خدا نے خود کو نہیں چھپایا اپنے نبی سے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی چیز کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود ہے۔ آقا جب خدا آپ سے نہیں چھپا تو کائنات کی کون سی چیز ہے جو آپ سے چھپ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک عورت کے پاس بھیجا، فرمایا میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جاؤ تم اس کو دیکھ کر آؤ۔ کس کو بھیجا؟ اپنی بیوی پاک کو نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا دوسری عورت کے پاس کہ جاؤ ذرا اس کو دیکھ کر آؤ، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ کر آ گئی، عرض کرنے لگی آقا وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک۔ پھر فرمایا عائشہ اس کے جسم پر ایک تل کا نشان ہے، تم اس کو دیکھ کر گھبرا کیوں گئی تھی؟ گھبرا کیوں گئی تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں، پھر مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ، پھر پتہ چلا سرکار سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ آیا وہ مکہ میں نا کعبۃ اللہ شریف میں عمیر اور صفوان دو کافر جنگ بدر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے۔ عمیر نے کہا دل کرتا ہے میں جاؤں، جا کر بدلے میں مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دوں، انہوں نے جنگ بدر میں ہمارا کیا حشر کر دیا، بدلہ لینے کو دل کرتا ہے۔ تو صفوان نے کہا جا کے کام کر۔ اس نے کہا کام مارا جاؤں گا، بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ اس نے بت کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا یہ لو میرا رب گواہ ہے، میں اپنے رب بت کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں تو یہ کام کر جو تیرے بیوی بچے، جو میرے بیوی بچے کھائیں پئیں گے نا وہی تیرے بیوی بچے کھائیں پئیں گے، میں اپنے بیوی بچوں کی طرح ان کا خیال رکھوں گا، جا۔ اچھا کافر ہے، کفر کرنے جا رہا ہے، اور دوسرا کافر کہہ رہا ہے چل ایک کام کر تیرا ذمہ میرا۔ کبھی کسی مسلمان نے بھی کہا کہ چل شابت تو دین دا کام کر، تیرے سال دے دانے روزی روٹی ذمہ میرا، تو کر۔ لیکن ادھر دیکھیں کافر کا جذبہ کتنا ہے، کافر کہہ رہا ہے تو یہ کام کر، تیرے گھر کا ذمہ میرا۔ اچھا وہ گیا مدینہ شریف میں، مسجد نبوی شریف میں حضور تشریف فرما ہے، صحابہ کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، سامنے آ کر گھوڑا روکا، اترنے لگا، حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، فرمایا وہ بے ایمان آ گیا ہے پکڑ لو اس کو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، آنے دو میرے پاس۔ آ گیا سامنے، فرمایا بیٹھ گیا۔ ہاں عمیر کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا میرا باپ آپ لوگوں نے مار دیا، میرا بیٹا پکڑ لیا،
میں اپنا بیٹا چھڑانے آیا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمیر میں اللہ کا نبی ہوں، سچ سچ بول، کیا کرنے آیا ہے؟ کہنے لگا جی آپ تو اعتبار ہی نہیں کرتے، آپ کا دشمن جو ہوں نا اس لیے اعتبار نہیں کریں گے، میں تو اپنا بیٹا چھڑانے آیا ہوں، اور کیا کرنا ہے؟ فرمایا نہیں میں اللہ کا نبی ہوں، تجھے نہیں پتا؟ سچ سچ بتا کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا جناب جی میں اپنا بیٹا چھڑانے آیا ہوں، اور کیا کرنا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمیر وہ وقت تو یاد کر جب تو اور صفوان کعبۃ اللہ شریف کے اندر بیٹھ کر کعبہ کی دیوار سے اپنی ٹیک لگا کر میرے قتل کا منصوبہ کر رہے تھے، وہ بات تو یاد کرنا۔ تو اگر بدلے میں مارا جائے گا وہ تیرے بیوی بچوں کا خیال کرے گا، کیا اس نے وعدہ نہیں کیا؟ کیا یہ سب نہیں ہوا؟ اور تو میرے سامنے کہہ رہا ہے کہ نہیں اپنا بیٹا چھڑانے آیا ہوں۔ عمیر نے جب یہ سوچا کہ یہ بات ہم دونوں کے درمیان ہوئی بھی اتنا دور مکہ مکرمہ میں، تیسرا بندہ موجود نہیں تھا جو اللہ کا پیارا مدینے میں بیٹھے بیٹھے مکہ کی خبریں جان سکتا ہے، وہی اللہ کا محبوب زمین پر بیٹھے بیٹھے عرش الہ کی باتیں بھی ارشاد فرما سکتا ہے۔ بس فوراً قدموں میں گرا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، کہتا جی معاف کر دینا واقعی میں تو قتل کے ارادے سے آیا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ تو آپ بتائیے کیا نبی کریم علیہ السلام سے کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ بولیے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، وہ تمہارا رب ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں خود اس بات پر گواہ ہوں۔ میں خود اس بات پر کیا ہوں؟ اچھا گواہ کون ہوتا ہے؟ موقع پر موجود ہو، آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ سمجھ آ گئی نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے آسمان کے گواہ، دوسرے آسمان کے گواہ، تیسرے کے، چوتھے کے، پانچویں کے، چھٹے کے، ساتویں کے گواہ، یہ زمینیں جتنی بھی ہیں ان کے گواہ۔ صرف ان کے گواہ نہ، اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ، ہم اسی طرح سے دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ملک۔ ایک بار نہیں دکھائے، ہم دکھاتے ہیں، دکھا رہے ہیں، یعنی کہ ملکوں میں، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو رب دکھا رہا ہے۔ اگر یہ سارے معاملات ابراہیم علیہ السلام کو رب دکھا رہا ہے تو کیا خیال ہے اللہ یہ سارے معاملات اپنے مصطفیٰ کو بھی دکھاتا ہے کہ نہیں؟ بولیے دکھاتا ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری روئے زمین کو میں مصطفیٰ کے لیے سمیٹ دیا ہے۔ فرمایا میں ساری زمین کو اس طرح سے ملاحظہ فرماتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے۔ اللہ حضور کیسے دیکھتے ہیں ساری روئے زمین کو؟ جیسے ہاتھ کی، آپ بتائیں ہاتھ کی ہتھیلی، میرے ہاتھ کی ہتھیلی میری نظر سے دور ہے کیا؟ نہیں۔ میری پہنچ سے دور ہے کیا؟ ساری ہتھیلی میری نظر میں بھی ہے اور میری پہنچ میں بھی، تو پھر ساری خدا کی خدا یہ خلقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت میں بھی ہے، سرکار کی پہنچ میں بھی ہے۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا نبی، سب سے بالا والا۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سمجھایا قوم کو تو قوم والے باز نہ آئے اور کہنے لگے نہیں آپ ہمارے بتوں کی گستاخی بے ادبی نہ کیا کریں، یہ بڑی پاور والے ہیں، یہ بڑی شان والے ہیں، ہے نا جی۔ ہمارے کئی جاہل لوگ کئی پیروں فقیروں کو سمجھتے ہیں
سچے اللہ کے جو ولی ہیں ان کے پاس تو ٹھیک ہے رب نے عظمتیں دی ہیں، کئی جو ٹھگ جھوٹے بیٹھے ہوتے ہیں، نہ روزہ نہ نماز نہ کلمہ نہ حج نہ زکوٰۃ، نہ بیٹھنے کی تمیز نہ کھانے کی تمیز، نہ شکل مسلمانوں والی، نہ ان کا شرعی لباس ہوتا ہے۔ ہاں جی، ہمارے جاہلوں نے ولی کس کو سمجھ رکھا ہے؟ دو معیار بنا لیے، ضرورت سے زیادہ کپڑے پہن لے تو سمجھ لیتے ہیں بھائی پہنچا ہے بابا، 5-7 جرسیاں پا لیاں، 5-7 ستھنا پا لیاں ہیں، ضرورت سے زیادہ کپڑے پہن لیے تو بھی پہنچا ہوا ہے، یا پھر ضرورت کے بھی اتار دے، ننگا دھڑنگا۔ آپ سرکار علیہ رحمہ ننگے رہا کرتے تھے، تھوڑ پھٹے منہ، آپ سرکار گلیوں میں جاتے تھے، ننگے جاتے تھے، لوگ حیا کے مارے اپنا سر جھکا، بھائی لوگوں تو شرم کرنی سی، بھائی کمینہ جو آ گیا اس کو حیا نہیں، لوگوں نے تو حیا کرنی تھی، ہر بندہ تو بغیرت نہیں ہوتا نا ہے۔ پھر اس کو کہہ آپ سرکار بڑی پہنچی ہوئی سرکار تھے، ہاں جی، شیطان کی گود میں۔ کہاں پہنچی ہوئی سرکار ہے؟ ہاں جی، یاد رکھیں ولایت کا ایک ہی معیار ہے، ایک ہی سانچہ ہے ولایت کا، اس سانچے کے اندر کوئی تیار ہوگا تو ولی ہوگا۔ وہ سانچہ کیا ہے؟ وہ ہے سنت رسول کی اتباع، سنت رسول کی پیروی، سنت رسول کی اتباع والا جو سانچہ ہے، اس سانچے کے اندر جو برا آ جائے گا، ڈھال جائے گا، وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ اپنا کر، چاہے آگ کے اندر چلتا ہو، چاہے ہوا کے اندر چلتا ہو، چاہے پانی کے اوپر تیرتا ہو، چاہے مردے زندہ کرتا ہو، وہ دجال ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا۔ ہاں جی، ولایت کا صرف ایک ہی معیار ہے، کیا؟ ولی وہ ہوگا جو نبی پاک کی سنت کا تابع ہوگا۔ کون ہے ولی؟ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کا داڑھی منڈ حضور کی سنت کا تابع ہے کیا؟ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہودیوں کی، مشرکین کی مخالفت کرو۔ کیسے آقا؟ اور بھی کئی طریقے بتائے، فرمایا ایک طریقہ یہ ہے کہ مونچھیں پست کرو، داڑیاں بڑھاؤ، ان کی کیا کرو؟ مخالفت کرو، کیونکہ مشرکین داڑیاں کاٹتے تھے اور مونچھیں بڑی بڑی رکھتے تھے، فرمایا ان کی مخالفت کرو، تم مونچھیں چھوٹی کرو اور داڑیوں کو بڑھاؤ۔ اب یہ سرکار کا آرڈر ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ، اور داڑھی میں حسن ہے۔ نبی سونے ہیں کہ نہیں؟ داڑیوں والے تھے کہ نہیں ہیں؟ کئی لوگ سمجھتے ہیں داڑھی رکھ لی تو رشتہ نہیں لبنا، اور داڑھی والوں کو ڈبل ڈبل بھی مل جاتے ہیں۔ توجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ولایت کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ جو حضور کی سنت کی پیروی نہیں کرتا وہ ولی ہو سکتا؟ ہم نے سمجھ رکھا دم چل جائے تو ولی، تعویذ اثر کر جائے تو ولی، کوئی پھوکا شوکا، کوئی آئیڈیا، کوئی تکا، کوئی جگاڑ اس کا لگ جائے صحیح تو ولی ہو گیا، نہیں۔ ولایت کا معیار ہے، بزرگوں نے صاف لکھا ہے، اتباع رسول۔ نبی پاک کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی ولی ہو سکتا؟ اگر مردے زندہ کرنے سے بندہ ولی بنتا ہے تو پھر تو دجال ولی ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دجال مردے زندہ کرے گا۔ لوگ کہیں گے دجال کو بارش چاہیے تو وہ بارش برسائے گا، لوگوں کی من چاہی مرادیں پوری کرے گا دجال۔ اگر یہ مرادیں پوری ہو جانا، من چاہی بات آپ کی پوری کر دینا یا مردے زندہ کرنا، یہ اگر ولایت کی نشانی ہے تو پھر دجال تو بڑا ولی ہونا چاہیے نا۔ لیکن ساری امت اس کو کیا کہتی ہے؟ ولی کہتی ہے یا دجال کہتی ہے؟ بولیے، دجال کہتی ہے نا۔ تو پھر پتہ چلا ولایت کا معیار یہ چیزیں نہیں ہے، ولایت کا معیار ہے سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات میں نے کرنی تو نہیں تھی، لیکن بعض ضمناً آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر، چلو آئندہ جمعہ۔ پیر اور ولی وہی ہے جو حضور کی سنت کا تابع، بس اس کو پلے باندھ لیں۔
میں ایک جگہ پڑھاتا تھا، مجھے مولانا قاری یوسف صاحب نے بڑا مجبور کیا کہ یہ اہل سنت کا مدرسہ ہے تو یہاں آپ پڑھائیں۔ میں نے وہاں پڑھایا کچھ عرصہ، تو میں نے اگلے شخص کے جب اخلاقی معاملات دیکھے، حرکتیں دیکھی، تو میں نے چھوڑ دیا۔ مجھ سے مدرسے کے اسٹاف نے پوچھا کیوں چھوڑ رہے ہو، یہاں سے پڑھانا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو میں نے کھڑی شریف والے بزرگوں کا شعر سنا دیا۔ میں نے کہا جی وہ کہتے ہیں بے غیرت دی یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا، بے شرمی دے مرغے نالوں ساگ سروں دا چنگا۔ خیر میں وہاں سے چھوڑ کے آ گیا۔ اس کے بعد ایک استاد آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، چوتھا جا رہا ہے، اس طرح کرتے کرتے نا پڑھائی کا معیار بالکل خراب۔ انہوں نے دوبارہ قاری یوسف صاحب کے، قاری طاہر صاحب کے منت ترلے کیے اور مجھے کہا، میں نے کہا جی ہاتھ جڑا لو، پویں 50,000 بھی تنخواہ دیو میں نہیں آتا۔ تو قاری صاحب نے کہا جی آپ مسلک کی خاطر آ گئے، مدرسہ تو اہل سنت کا نا، مسلک کو آپ دیکھیں، مسلک کی خاطر آ جائیں۔ میں نے کہا چلو میں مسلک کی خاطر چلا جاتا ہوں۔ مجھے صرف جمعہ کی مہینے کی 4 تقریریں کرنے کا 60,000 ملتا تھا، لیکن میں نے وہ 60,000 قبول نہیں کیا، میں نے یہاں مسلک کی خدمت کو پسند کیا۔ ہاں جی، میں وہاں ایک تقریر کر کے ٹیسٹ دے کے اوکے ہو کے آ گیا، مجھے کالیں تک آتی نہیں۔ میں نے کہا جی مجھے سنیوں کا ایمان بچانا ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں، تھوڑے پہ گزارا کر لوں گا۔ تو میں قاری صاحب کے مجبور کرنے پر دوبارہ پھر وہاں چلا گیا۔ تو اس ادارے کو فنڈ کر رہے ہیں کچھ UK کے افراد، ان کا ایک چیریٹی گروپ ہے۔ وہ پچھلے مہینے وہاں سے یہاں دورے پر آئے، مدرسے کا آگے وزٹ کیا، تمام سٹاف سے وہ ملے، الگ الگ سب سے سوالات کیے۔ نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ ہم نے جس کو ہیڈ بنایا ہے وہ چور ہے۔ وہ اکا دکا تھوڑے بہتے نہیں، مدرسے کے لاکھوں روپے ہڑپ کر گیا۔ نتیجتاً انہوں نے کہا کہ یہ چور ہے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ذمہ داری سنبھالیں۔ میں نے کہا جی مدرسہ جگہ انہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ ہم نے خریدی ہے جگہ، اللہ واسطے نہیں دیتی، آپ سنبھالیں۔ تو میں نے سنبھالا، صرف 2 دن نظام میرے پاس رہا۔ محتمم صاحب نے کیا کیا، مدرسے کے تالے توڑ کے مدرسے کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گیا، جڑ آئے گا میں فیر مار دوں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب چونکہ پچھلوں کو جو فنڈ کر رہے تھے، اس حضرت کے سارے حالات معلوم ہو چکے تھے، یہ فنڈ کھا رہا ہے، چوری کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور دور نہ جائیں میری اپنی 4 مہینے کی تنخواہ کھائی۔ وہ کہتا ہے جی میرا کیا جرم ہے، میری 4 مہینے کی تنخواہ کھائی۔ میری سرجری بھی انہوں نے 1 لاکھ روپے میرے لیے بھیجا، 50,000 مجھے دیے، 50 کھا لیے۔ ہاں جی۔ تو دوبارہ پھر ہماری ایک میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں علاقے کے کچھ معزز افراد جمع ہوئے اور کہا کہ آپ مہربانی کریں، سفارش کریں اس بندے کی، دوبارہ چانس دیں۔ میرا وائس میں سے ریکارڈ موجود ہے، میں نے سفارش کی، چلو مہربانی کر دیں، یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ آئندہ غلطی نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا جی ہماری 3 لکیریں، ہم ملتان پر کانٹا لگا کے یہاں کام کرنا بند تو کر سکتے ہیں، لیکن اس شخص کو دوبارہ ہم ذمہ داری نہیں دے سکتے۔ تو چوری انہوں نے پکڑی، چوری کی اس نے پکڑی انہوں نے، سارا ملبہ میرے اوپر ڈال دیا اور قاری طاہر صاحب کے اوپر ڈال دیا کہ انہوں نے کیا یہ سب کچھ۔ اس کے بعد میرے خلاف دھمکیاں، انہوں کٹاں گے، انہوں ماریں گے، انہوں پھڑاں گے، اس کو 4 شیڈول میں ڈلوائیں گے، اس کے اوپر پابندی لگوائیں گے۔ جب 13 اکتوبر کو سانحہ مرید کے ہوا، ہماری حکومت نے عوام کا قتل عام کیا، میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ جب مولوی دن دہاڑے اٹھائے جا رہے تھے، میں نے اس وقت آواز اٹھائی تھی اس ظلم کے خلاف، آپ جانتے ہوں گے، ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں۔ تو میری ان تقریروں کو اٹھا کر پیر صاحب نے ایجنسیوں کے آگے رکھا کہ اینو پھڑو۔ مجھے بدنام کرنے کے لیے میرے کھاتے میں اس بندے کو صرف 2 چیزیں ملی۔ ایک، میں نے حکومت کے خلاف تقریریں کی ہیں،
تو مجھے ڈراتا جی آپ کو پکڑا دیں گے. میں نے کہا ہمیں ان چیزوں کا ڈر ہوتا تو ہم تقریریں کرتے ہی کیوں. یہ تڑیاں شڑیاں اپنے کو رکھو پیر صاحب. اگر تمہارے جیسے بے ایمانوں سے ہم نے ڈرنا ہوتا تو پھر ہم اس وقت اس طرح کی تقریریں نہ کرتے. ہم الحمدللہ حق والے ہیں اور حق سر چڑھ کے بولتا ہے. دوسری بات انہوں نے یہ ڈھونڈی میرے خلاف جی ہے جی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. یہ گناہ ہے, یہ گناہ ہے. میرے پاس بیٹیاں ہیں, بیٹا نہیں ہے. رب کی اجازت ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی اجازت ہے, ہاں میں کرنا چاہتا ہوں. میں نے تو پہلے بھی یہاں ذکر کیا ہے. تو وہ شخص میرے خلاف, قاری طاہر صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے, سازش کر رہا ہے. اگر آپ کے کانوں میں کوئی اس طرح کی بات ڈالتا ہے تو آپ کو میں رب کا واسطہ دیتا ہوں, مجھ سے تصدیق کر لینا. آ کے کسی شیطان کی باتوں میں نہ آنا. سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے نا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں سارے خبردار رہیں. اور اس نے ہمیں ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے, کل کو مجھے جانی مالی کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے تو آپ سارے سن لیں, اس کا گواہ, اس کا ذمہ دار وہ شخص ہوگا. وما علیہ الا البلاغ المبین.